بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام زینب ہے اور میری کہانی کی شروعات اس دن سے ہوتی ہے جب میں اس دنیا میں آئی۔ ماں کہتی ہے میری پیدائش کے وقت کسی نے مٹھائی نہیں بانٹی، نہ کوئی مبارکباد دی، نہ کسی نے دعا دی۔ ہسپتال کے بستر پر ماں تنہا تھی، خوشی صرف اس کی آنکھوں میں تھی، باقی سب خاموش تھے، خاص کر وہ شخص جسے میرا باپ کہا جاتا ہے۔ میرے ابا کا ماننا تھا کہ بیٹیاں عورت کے گناہوں کی سزا ہوتی ہیں۔ ان کی زبان پر ایک ہی بات رہتی تھی، بیٹیاں کیا دینا، مردوں کی نسل تو بیٹے سے جلتی ہے۔ مجھے تو یہ سب بہت بعد میں سمجھ آیا، لیکن ماں کو اسی دن سے یہ سننا پڑا جب ان کی شادی کو صرف 1 سال گزرا تھا اور میں پیدا ہو چکی تھی۔ ماں نے مجھے بتایا کہ جس دن میں پیدا ہوئی ابا نے اسپتال آنا تو دور، فون تک نہ کیا۔ نانی فون پر روتی رہیں کہ ماں کی حالت ٹھیک نہیں، لیکن ابا نے صرف اتنا پوچھا، کیا پیدا ہوئی ہے؟ جب سنا کہ بیٹی ہوئی ہے فون کاٹ دیا۔ ماں کی آنکھیں اس وقت شاید بارش کی طرح بہتی ہوں گی، لیکن اس نے مجھے اپنی چھاتی سے لگا کر مسکرا دیا تھا۔ میری دادی جو ماں کی پھپھی بھی تھی، ان کی نظروں میں بھی میرے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں تو شاید ان کے لیے کوئی غلطی تھی، اور ماں وہ وجہ جس نے یہ غلطی کی۔ میں نے ماں سے سنا کہ دادی نے صاف صاف کہہ دیا تھا، ایک دفعہ اور اگر بیٹی ہوئی تو اس بار معاف نہیں کیا جائے گا۔ شاید ان کے دل میں بھی وہی خلا تھا جسے وہ بیٹے سے بھرنا چاہتی تھی، کیونکہ خود ان کی کوئی بیٹی نہ تھی، صرف 2 بیٹے تھے، جن میں ایک میرا باپ تھا۔ میری ماں خاموش ہو گئی تھی، وہ صرف سر ہلا کے سنتی رہتی اور پھر چھپ چھپ کر روتی۔ میں کچھ مہینے کی تھی جب ماں کے پیٹ میں دوسری جان پلنے لگی۔ ماں کی آنکھوں میں وہی پرانا خوف تھا، وہی دھندلا سا ڈر۔ ہر دن وہ دعا کرتی، یا اللہ جو بہتر ہو عطا کر دینا، پر میرے گھر کا سکون نہ چھیننا۔ جب میری چھوٹی بہن پیدا ہوئی تو ابا 2 دن تک گھر نہیں لوٹے، آ کر بھی ایک نظر بیٹی کو نہ دیکھا۔ ماں کی حالت کمزور تھی، پر اس کے لبوں پر پھر بھی وہی ہلکی سی مسکراہٹ تھی جب اس نے بچے کو چوم کر سینے سے لگایا۔ وہ لمحہ، وہ ماں کی محبت بھری دھڑکن میری نظروں میں نقش ہو گئی۔ دادی نے گھر آ کر بھی صرف شکایت کی، محبت نہیں۔ ماں سے کہا، یہ کیسا نصیب لے کر آئی ہو، ایک اور بیٹی، اس بار تو تم نے حد کر دی۔ ماں چپ تھی، سر جھکائے سنتی رہی۔ دادی کی آواز جیسے گھر کی دیواروں میں گونجتی رہتی، تم نے تو میرے بیٹے کو منحوس کر دیا۔ ابا کے تیور کچھ اور ہی ہوتے جا رہے تھے۔ وہ مجھ سے نہ بات کرتے نہ گود میں لیتے۔ میں اماں کے ساتھ ہی کھیلتی، ان کے ہی دوپٹے سے لپٹی رہتی۔ جب بھی ماں مجھے گود میں لیتی اور میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتی، اس کی آنکھوں میں عجیب سی سکون کی پرچھائیں ہوتی، جیسے میں ہی اس کی واحد امید ہوں۔ ماں کی گود اب 2 بیٹیوں سے بھر چکی تھی، لیکن ہمارے گھر کی در و دیوار جیسے خاموشی کی سزا کاٹ رہے تھے۔ باپ کی موجودگی صرف دیوار پر لٹکی تصویر جیسی تھی، جسے دیکھ کر کوئی جذبات نہیں جاگتے۔ وہ اب بھی اسی ضد پر اڑے تھے کہ گھر میں بیٹا ہی ہونا چاہیے، ورنہ سب بیکار ہے۔ میں اب کچھ سمجھنے لگی تھی۔ اماں کا چہرہ روز بدلا بدلا سا رہتا، کبھی سوجی آنکھیں، کبھی تھکے ہاتھ، کبھی ٹھنڈی سانسیں۔ وہ دن رات ہمارے لیے بھاگتی، کبھی مجھے مدرسے بھیجتی، کبھی بہن کو سنبھالتی۔ لیکن ایک دن میں نے دیکھا کہ اماں بے سدھ ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس دن پہلی بار مجھے علم ہوا کہ اماں ایک بار پھر حاملہ ہے۔ پڑوسنوں نے سنبھالا، کوئی پانی لا رہا تھا، کوئی پنکھا جھل رہا تھا۔ ایک خالہ نے اماں کے ماتھے پر پانی کے چھینٹے مارے اور کہا، باجی سنبھلو۔ اماں کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں اور لبوں سے نکلا، زینب کہاں ہے؟ میں آگے بڑھی، ان کے ہاتھ تھامے۔ اماں نے میرے ہاتھ پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا، زینب کچھ بھی ہو، اماں تجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ میں کچھ نہ بولی، بس ان کی انگلی مضبوطی سے پکڑ لی۔ اس دن شام کو ابا گھر آئے۔ اماں نے بتایا کہ وہ دوبارہ حاملہ ہے۔ ابا کا رنگ بدلا، چہرے پر گویا طوفان امڑ آیا۔ الٹرا ساؤنڈ کرواؤ فوراً، وہ زور سے بولی۔ اگر بیٹی ہوئی تو ضائع کروا دو، ورنہ یہ گھر چھوڑ دو۔ اماں نے بہت نرمی سے کہا، نہ بیٹا میرے اختیار میں ہے، نہ بیٹی تمہارے بس کی بات۔ ابا نے دروازے کو زور سے بند کیا اور بولے، یہ آخری موقع ہے، اگر ضد پر رہی تو طلاق دے دوں گا۔ پڑوس کے کچھ لوگ جمع ہو گئے، دادی بھی پہنچ گئیں۔ انہوں نے اماں کو باتوں باتوں میں ڈرایا، عورت کا کیا کام ہے ضد کرنا، مرد کی بات نہ مانو گی تو گھر نہیں بچے گا۔ اماں نے کچھ نہ کہا، بس اپنی 3 انگلیاں پیٹ پر رکھ کر بولی،
یہ جو بھی ہے اللہ کی امانت ہے۔ کچھ ہفتے خاموشی سے گزر گئے۔ اماں نے الٹرا ساؤنڈ نہیں کروایا۔ ابا اکثر غائب رہنے لگے، کبھی شہر تو کبھی زمینوں پر۔ میں اسکول جاتی، بہنوں کو سنبھالتی اور رات کو ماں کے ساتھ بیٹھ کر دعائیں کرتی۔ پھر ایک رات اماں کو شدید درد شروع ہو گیا۔ نانی کو فون کیا گیا۔ اماں کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ نانی نے رکشہ لیا اور اسپتال لے گئی۔ میں اور میری بہنیں نانی کے گھر رک گئی۔ اماں کا رنگ زرد تھا، ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ نانی نے بار بار فون کیا کہ آ جاؤ، تمہاری بیوی کو خون کی سخت ضرورت ہے۔ ابا نے فون پر پہلا سوال یہی کیا، کیا پیدا ہوا ہے؟ نانی کا دل دہل گیا۔ وہ بولی، ابھی کچھ نہیں ہوا، صرف طبیعت بہت خراب ہے، آ جاؤ۔ تب جا کر ابا ہسپتال پہنچے۔ میں نے یہ سب بعد میں سنا، لیکن اماں کی حالت تو میری نظروں کے سامنے تھی۔ میں گھر میں بے چین بیٹھی تھی، بار بار دروازے کی طرف دیکھتی۔ نانی نے فون کر کے ماموں کو بلایا۔ وہ فوراً آئے، خون دیا۔ ڈاکٹر نے کہا تھوڑی دیر ہو جاتی تو ماں کی جان نہ بچتی۔ ابا جیسے سنا کہ تیسری بیٹی پیدا ہوئی ہے، بغیر کچھ کہے ہسپتال سے نکل گئے۔ ماں نے بیٹی کو ہاتھ میں لیا، ماتھا چوما اور بے ہوش ہو گئی۔ ماموں نے سب سنبھالا، دوا بھی لائے، بل بھی دیا، خون بھی دیا۔ ابا نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ جب ماں ہوش میں آئی تو نانی نے بچی ان کی گود میں رکھی۔ ماں کی آنکھیں نم تھیں، لیکن لبوں پر وہی خاموش دعا تھی۔ جب اماں نانی کے گھر آئیں تو ماں کے ساتھ وہی چھوٹی بچی تھی، جو شاید گھر والوں کے نزدیک گناہ کی سزا تھی۔ ابا نے ہماری طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ایک دن محلے کے ایک بزرگ چچا ابا کے گھر گئے، بات کرنے کی نیت سے۔ جب واپس آئے تو ماں سے کہا، بیٹی تمہارے شوہر نے صاف کہہ دیا ہے کہ نہ وہ بیٹیوں کا خرچ دے گا، نہ پلٹ کر دیکھے گا۔ ماں نے آہستہ سے صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے، ہم اللہ کے آسرے پر جی لیں گے۔ ہم واپس وہی پرانے کچے گھر میں لوٹ آئے جو دادی کا تھا۔ دادی جو ابا کی سب سے بڑی حمایتی تھیں، وہ اب زیادہ تر چپ رہتی تھیں۔ ان کا لہجہ نرم پڑ گیا تھا۔ شاید انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ابا نے حد سے تجاوز کر دیا ہے۔ دادی کی صحت دن بدن بگڑنے لگی۔ اکثر چارپائی پر لیٹی رہتی، کسی سے بات نہ کرتی۔ ایک دن ان کی سانس بند ہو گئی۔ کسی کو آواز نہ دی، نہ کسی کا انتظار کیا۔ محلے والے اکٹھے ہو گئے، ابا کو اطلاع دی گئی، لیکن وہ آئے نہیں۔ دادی کو دفنانے کے لیے گاؤں کے چند مرد اور ہمارے ماموں پہنچے۔ ماں نے چپ چاپ دادی کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی، جیسے کہنا چاہتی ہوں اگر کچھ غلط ہوا تو معاف کر دینا ماں۔ اب گھر میں بس ماں تھی اور ہم 3 بیٹیاں۔ میں اب اسکول جانے لگی تھی۔ سرکاری اسکول کا یونیفارم بھی ماں نے کسی محلے کی عورت سے مستعمل لیا تھا۔ چپل کے پٹے کئی بار ٹانگ کے جا چکے تھے، لیکن ماں نے کبھی احساس نہ ہونے دیا کہ ہم کسی کمی میں جی رہے ہیں۔ محلے میں کچھ عورتیں تانے دیتی تھیں، 3 بیٹیاں پیدا کر لی، اب خود ہی سنبھالو۔ ماں ان کی باتوں کا جواب نہیں دیتی، بس میرے بال سنوارتی اور کہتی، زینب علم حاصل کر لو، یہی سب تانوں کا جواب ہوگا۔ ایک دن محلے کی مسجد کے امام صاحب کی بیگم نے اماں کو بلایا۔ ان کے ہاں صفائی کا کام تھا۔ ماں صبح فجر کے بعد وہاں چلی گئی۔ واپسی پر جب گھر آئیں تو ہاتھ میں کچھ بچے ہوئے کپڑے اور پرانے بستے تھے۔ مجھے بستہ دیتے ہوئے کہا، اس میں علم بھرنا ہے، بوجھ نہیں بنانا۔ میں نے بستہ لیا اور دل میں ایک وعدہ کیا کہ اسے کبھی خالی نہیں ہونے دوں گی۔ ہماری چھوٹی بہن نائلہ اب کچھ چلنے لگی تھی۔ اس کی معصوم باتیں گھر میں زندگی بھر دیتی۔ ماں اسے گود میں لیے کبھی کپڑے دھوتی، کبھی ہنڈیاں پکاتی اور کبھی ہماری کاپیاں چیک کرتی جیسے کوئی استاد ہو۔ ایک دن محلے میں ایک خاتون نے آ کر کہا، بی بی میرے کھیتوں میں سبزیاں توڑنے والی عورت کی ضرورت ہے، دن بھر کے 300 ملیں گے؟ ماں نے فوراً حامی بھر لی۔ اگلے دن وہ 5:30 بجے ہی نکل گئی۔ دوپہر کو واپس آئیں تو کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے، ہاتھوں پر چھالے تھے، لیکن چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی، زینب آج کی مزدوری سے تمہارے جوتے آ جائیں گے۔ میں نے جواب میں ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ اماں مجھے جوتے نہیں، آپ کے جیسا دل چاہیے۔ ابا گاؤں کبھی کبھار آتے، لیکن ہمارے گھر کے سامنے سے گزر جاتے۔ محلے والے کہتے، تمہارا باپ آیا تھا، تم سے ملنے نہیں آیا؟ ہم سر جھکا لیتے، کوئی جواب نہ دیتے۔ ہمیں اب ان کی غیر موجودگی کی عادت ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی ماں رات کے وقت سلائی مشین پر کام کرتی، محلے کی عورتوں کے کپڑے سی کر تھوڑا سا کمانے کی کوشش کرتی۔ میں بھی اب سلائی سیکھنے لگی تھی۔ اماں کہتی، ہنرمند بیٹی کبھی کسی کی محتاج نہیں ہوتی۔ ہم چاروں کا سارا دن محنت میں گزرتا۔
لیکن رات کو جب ماں اپنے ہاتھ ہمارے سروں پر رکھتی تو دل کو سکون ملتا، جیسے وہ کہہ رہی ہو بیٹی سب سنبھال لوں گی۔ نائلہ بولنے لگی تھی۔ ایک دن اس نے اماں کو بابا کہہ دیا۔ اماں نے مسکرا کر کہا ہاں بیٹا میں ہی سب کچھ ہوں، اور واقعی وہی سب کچھ تھے۔ ابا کا انکار ہماری زندگی سے ایک دھار کی طرح گزر چکا تھا، لیکن ماں کا سہارا ہر قدم پر ہمیں تھامے ہوئے تھا۔ میں اکثر اماں کے ہاتھوں کو دیکھتی، ان میں لکیریں گہری ہو چکی تھیں، انگلیوں پر محنت کے نشان، لیکن انہی ہاتھوں میں میری تقدیر بھی لکھی تھی، اور مجھے یقین تھا ان ہاتھوں کی لکیریں ہمیں کبھی جھکنے نہیں دیں گی۔ ایک دن اسکول سے واپس آئے تو دیکھا اماں دھوپ میں کپڑے نچوڑ رہی تھیں، نائلہ صحن میں کھیل رہی تھی اور صبا جھاڑو دے رہی تھی۔ میں نے بستہ کمرے میں رکھا اور سیدھی اماں کے پاس گئی، ان کے گیلے ہاتھ تھام لیے۔ وہ چونک گئی، بولی کیا ہوا زینب، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے دھیرے سے ان کے ہاتھ اپنی پیشانی سے لگائے اور کہا اماں ایک وعدہ کرنا چاہتی ہوں آپ سے۔ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں بولی ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ یہ کام نہیں کریں گی، میں آپ کے لیے سب کچھ بدل دوں گی۔ آپ کا ہاتھ صرف دعاؤں کے لیے اٹھے گا، کپڑے دھونے کے لیے نہیں۔ اماں کی آنکھوں میں جو آنسو آئے وہ دکھ کے نہیں تھے۔ انہوں نے میرا سر چوما اور بولی میری بیٹی اللہ تمہیں ایسا بنائے کہ دنیا تمہیں دیکھ کر فخر کرے۔ اس رات اماں نے مجھے اپنے پاس سلایا اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میرے راتوں میں ماں کی دعاؤں کا وزن شامل ہو گیا ہے۔ اب میری نظر صرف اسکول کے امتحان پر نہیں تھی، مجھے اس فریم کے باہر کی تصویر بھی بدلنی تھی۔ اسکول کے بعد جو وقت بچتا میں اسے گاؤں کے کتب خانے میں گزارتی۔ ایک استاد تھے ریٹائرڈ، وہ اکثر وہاں بیٹھتے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا بیٹی یہاں کیوں آتی ہو؟ میں نے کہا مجھے پڑھنا ہے، آگے جانا ہے، بس یہاں سکون ہے۔ وہ ہنسے اور بولے پڑھنے والی آنکھیں بہت کچھ بدل سکتی ہیں، آؤ اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لینا۔ ان کا نام قاضی صاحب تھا۔ میں روز ان کے ساتھ بیٹھتی، اردو، انگریزی، جنرل نالج سب کچھ سیکھنے لگی۔ ایک دن قاضی صاحب نے کہا زینب تمہاری قابلیت دیکھ کر لگتا ہے کہ تم مقابلے کے امتحان دے سکتی ہو، کبھی سوچا ہے CSS کے بارے میں؟ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ CSS یہ لفظ صرف خبروں میں سنا تھا۔ میں بولی سر میرے پاس تو یونیفارم کے لیے پیسے مشکل سے آتے ہیں۔ وہ بولے رکاوٹیں بہانے نہیں ہوتی، وہ راستے کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں رہنمائی دے سکتا ہوں، لیکن پڑھنا تمہیں خود ہوگا۔ میں نے قاضی صاحب کا شکریہ ادا کیا اور دل میں عہد کر لیا کہ یہ وہ خواب ہے جو میں پورا کر کے دکھاؤں گی۔ گھر آ کر اماں سے بات کی، وہ ہنسی اور بولی بیٹی خواب دیکھنا بڑی بات ہے، اللہ تمہیں وہ مقام دے جہاں کوئی ماں صرف بیٹے پر فخر نہ کرے، بیٹی پر بھی کرے۔ میں اب رات کو دیر تک جاگتی، کھڑکی کے پاس بیٹھ کر چراغ کی روشنی میں پڑھتی۔ کبھی کبھی صبا آ جاتی اور پوچھتی باجی آپ کو نیند نہیں آتی؟ میں ہنس کر جواب دیتی نیند تو آتی ہے، پر خواب بڑا ہے، وہ پہلے دیکھنا ہے۔ اماں میری محنت دیکھتی، کبھی کچھ نہ کہتی، صرف کھانا لا کر رکھ جاتی اور خاموشی سے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر واپس چلی جاتی۔ مجھے ان کی خاموش دعائیں ہر لمحہ محسوس ہوتی۔ گاؤں کے ایک اسکول میں CSS کے بارے میں ایک سیمینار ہوا۔ میں نے اماں سے اجازت لی اور وہاں گئی۔ پہلی بار جب ایک افسر نے مائک پر آ کر کہا یہ وہ میدان ہے جو صرف ہمت والوں کے لیے ہے، تو مجھے لگا جیسے وہ بات میرے لیے کہہ رہے ہوں۔ گھر آ کر میں نے ماں سے کہا اماں میں CSS کرنا چاہتی ہوں۔ اماں نے چپ چاپ مجھے دیکھا، جیسے وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی ہوں، پھر بولی بیٹی میرا جسم تھک گیا ہے پر دل کبھی نہیں، تم نے ہمت کی ہے تو اللہ تمہیں منزل بھی دے گا۔ اب میری کتابیں، قلم اور نوٹس میرے سب سے بڑے ہتھیار بن چکے تھے۔ صبا اور نائلہ میری مدد کرتی، کوئی پانی لے آتی، کوئی کپڑے تہہ کر دیتی۔ ہمارے چھوٹے سے کمرے میں امید کی روشنی رہنے لگی تھی۔ محلے والے اب بھی طنز کرتے کتنا پڑھے گی، آخر تو لڑکی ہے، گھر ہی بس سنبھالنا ہے۔ اماں ان باتوں کا جواب نہ دیتی، بس مجھے ایک نظر دیکھتی اور بولتی تو کسی کے جواب کی محتاج نہیں، تیرے کام ہی تیرے جواب ہوں گے۔ قاضی صاحب نے مجھے ایک دن کہا زینب تم جب CSS کر لو گی، اس گاؤں میں صرف تمہارا نہیں ہر بیٹی کا حوصلہ بڑھے گا۔ میں نے دل میں کہا یہ صرف میرا سفر نہیں، یہ میری ماں کا خواب ہے، اور خواب ماں کے ہوں تو پورے ضرور ہوتے ہیں۔ اور وہ دن جب میں اماں کے سامنے بیٹھ کر سوالات دہرا رہی تھی،
وہ مجھے دیکھ کر بولی، زینب وعدہ یاد ہے نا؟ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور کہا، ہاں اماں، وعدہ بھی یاد ہے، مقصد بھی، اور جب تک وعدہ پورا نہ کر لوں چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ میری ماں کے آنسو میری طاقت بن گئے تھے، اور اب میں پیچھے دیکھنے کے لیے نہیں، صرف آگے بڑھنے کے لیے زندہ تھا۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر مجھے گلی کے نکڑ پر کھڑی چند عورتیں دکھائی دی، آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ جیسے ہی میں قریب سے گزری، ایک نے آہستہ سے کہا، یہی ہے نا وہ زینب جس کا باپ دوسری شادی کر کے شہر چلا گیا تھا؟ سنا ہے وہاں سے 2 بیٹے ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنا قدم تیز کر لیے، دل میں جیسے کچھ ٹوٹا ہو۔ شام کو اماں کے ساتھ بیٹھی تو میں نے ان سے پوچھا، کیا ابا نے دوسری شادی کر لی ہے؟ اماں نے چپ چاپ میری طرف دیکھا، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں، لیکن الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ پھر آہستہ سے بولی، ہاں، کئی سال ہو گئے، ابا نے تمہارے ماموں سے بھی رشتہ ختم کر دیا، وہاں 2 بیٹے ہیں، سنا ہے گاؤں کی زمینیں بھی انہی کے نام کروانے کی تیاری ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، پر ہم تو ان کی بیٹیاں ہیں، کیا ہمیں کچھ نہیں ملے گا؟ اماں نے آہستہ سے جواب دیا، بیٹیوں کا حصہ صرف قرآن میں ہوتا ہے، دنیا میں نہیں۔ گاؤں میں افواہیں تیز ہونے لگی۔ کچھ لوگ کہتے زینب کا باپ اب شہر میں بڑا ٹھیکیدار ہے، کچھ کہتے اس کی بیوی کے بھائیوں سے کاروبار مل کر چلاتا ہے۔ ہمارے لیے یہ سب صرف باتیں تھیں، سچ یہی تھا کہ وہ ہمارے آس پاس کہیں نہیں تھے۔ ایک دن محلے کی دکان پر گئی تو دکاندار بولا، کل تمہارے ابا آئے تھے، دودھ اور چینی لے کر جا رہے تھے۔ میں نے کہا، تمہاری بیٹی تو اب پورے گاؤں کی شان بننے جا رہی ہے۔ وہ کچھ نہیں بولے، بس نظر چرا لے۔ جب میں نے گھر آ کر یہ بات اماں کو بتائی تو وہ بس اتنا بولی، جب باپ اپنی بیٹی سے نظریں چرائے تو سمجھ لو اس نے رشتہ بھی توڑ دیا ہے۔ چند ہفتے بعد زمین کے کچھ کاغذات کی باتیں گاؤں میں گردش کرنے لگی۔ سنا کہ ابا نے گاؤں کے وہ کھیت بھی بیچ دیے جن پر اماں اکثر کام کیا کرتی تھیں۔ وہ زمین اب دوسرے کے نام تھی اور اماں کو وہاں کام کرنے کی اجازت بھی نہ رہی۔ میں اماں کے ساتھ ایک دن وہاں گئی۔ زمین کے مالک نے کہا، بی بی، یہ زمین اب میری ہے، معاف کرنا، ہمیں اپنی مزدور خود رکھنی ہے۔ اماں نے کچھ نہ کہا، صرف زمین کی طرف ایک آخری بار دیکھا اور واپس پلٹ آئی۔ راستے میں نے کہا، یہ وہی زمین ہے نا جہاں آپ نے میری فیس کے پیسے کمائے تھے؟ اماں نے آہستہ سر ہلایا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، اماں، اب ہمیں کسی زمین کی ضرورت نہیں، اب آپ کی بیٹی خود کھڑی ہو رہی ہے۔ ہم تینوں بہنیں اب گاؤں میں جانی پہچانی جانے لگی تھیں۔ اسکول میں ہمارا نام سب کے ذہن میں تھا، لیکن ہماری کامیابی کے باوجود لوگوں کی زبانوں پر ہمارے باپ کی دوسری زندگی کا تذکرہ رہتا۔ دوسری بیوی کے بچے بہت خوش نصیب ہیں، وہ کہتے، ماں باپ دونوں کا سایہ ہے اور دولت بھی۔ ایک دن اماں گھر لوٹی تو بہت خاموش تھیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرچی تھی، کسی بازار سے ملی۔ انہوں نے بتایا، بازار گئی تھی، وہاں تمہارے ابا کی دوسری بیوی اپنے بیٹوں کے ساتھ تھی، میرے سامنے سے گزرے، پہچانا بھی نہیں۔ میں نے کہا، شاید وہ پہچاننا نہیں چاہتے۔ اماں بولی، بیٹیاں اگر جرم ہوں تو مائیں شریک جرم ہی سمجھی جاتی ہیں۔ CSS کے خواب کی شروعات ایک سوال سے ہوئی، کیا میں واقعی اس قابل ہوں؟ قاضی صاحب کی رہنمائی، اماں کی دعائیں اور میری مسلسل محنت نے اندر ہی اندر یہ یقین پیدا کر دیا تھا کہ میں کر سکتی ہوں۔ لیکن جب فارم جمع کروانے کی تاریخ قریب آئی تو میرے قدم رک گئے۔ فارم فیس، تیاری کا مواد، آنے جانے کا خرچہ، سب کسی بڑے پہاڑ کی طرح میرے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں کئی دن تک گاؤں کی پرانی لائبریری کے کونے میں بیٹھ کر سوچتی رہی۔ فارم ہاتھ میں تھا مگر دل میں ہچکچاہٹ تھی۔ ایک دن اماں نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا اور بولی، کچھ چھپا رہی ہے زینب؟ یہ تیرا چہرہ پڑھنے کے لیے مجھے کتاب کی ضرورت نہیں، میں تیری ماں ہوں۔ میں نے بہانہ بنایا، بس تھکن ہے اماں، نیند پوری نہیں ہو رہی۔ اماں کچھ نہ بولی، لیکن اگلے دن جب میں گھر آئی تو انہوں نے صندوق کھولا اور پرانا سا کپڑا میرے سامنے رکھ دیا۔ اس میں کچھ سونے کی بالیاں اور ایک چھوٹی سی چین تھی۔ یہ لے، اماں نے کہا، یہ تیری نانی نے مجھے شادی پر دی تھی، میں نے ہمیشہ سنبھال کے رکھی، آج وقت ہے کہ ان کا استعمال ہو، جا داخلہ جمع کرا۔ میں نے وہ زیور اپنی ہتھیلی میں لیا، دل جیسے کسی نے بھیج دیا ہو۔ نہیں اماں، یہ زیور نہیں بیچیں گے، میں خود کچھ کر لوں گی۔ اماں نے زور سے کہا، زینب، خواب اگر سچے ہوں تو قربانی دینی پڑتی ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ چومے اور کہا، اماں،
میں کسی اور طریقے سے داخلہ کراؤں گی، بس آپ دعا کریں۔ انہوں نے کچھ دیر مجھے دیکھا، پھر خاموشی سے زیور واپس رکھ دیا۔ اگلے دن میں گاؤں کے ایک نجی اسکول گئی جہاں مجھے پارٹ ٹائم ٹیچنگ کی آفر ملی تھی۔ بچوں کو انگلش اور جنرل نالج پڑھاتی تھی۔ تنخواہ کم تھی لیکن میں نے دل لگا کر کام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے فارم بھی جمع کروا دیا، خاموشی سے، بغیر کسی کو بتائے۔ قاضی صاحب نے کتابیں دی، کچھ پرانے نوٹس نکالے اور کہا، یہ وہ وقت ہے جب تمہیں خود کو دنیا سے تھوڑا کاٹنا ہوگا۔ ہر دن، ہر لمحہ قیمتی ہے۔ میں نے ان کی بات دل سے لگائی۔ صبا اور نائلہ کو میں نے کچھ سمجھانا شروع کیا۔ ہم تینوں بہنیں رات کو کمرے میں چھوٹا سا کمرہ بنا لیتی۔ صبا میرے سوالات دہراتی، نائلہ وقت کا حساب رکھتی۔ ہم نے اپنی دنیا خود بنا لی تھی۔ امتحان کی تاریخ قریب آ رہی تھی۔ اماں نے میرے لیے نیا دوپٹہ لیا جو کسی مہربان نے دیا تھا۔ یہ پہن کر جانا، سفید رنگ سکون دیتا ہے، اماں نے کہا۔ ایک دوپہر دروازے پر اچانک دستک ہوئی۔ صبا نے دروازہ کھولا اور پھر ہکا بکا ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ سامنے ابا کھڑے تھے، وہی سخت چہرہ، وہی سرد آنکھیں۔ ان کے ساتھ چچا بھی تھے اور چچا کا بیٹا بالی، جو گاؤں میں نشے اور لڑائی جھگڑے کے لیے مشہور تھا۔ اماں باورچی خانے میں تھی۔ میں باہر آئی تو میرے قدم وہیں جم گئے۔ ابا نے مجھے اوپر نیچے دیکھا، جیسے وہ میری قابلیت نہیں، میری موجودگی کو جانچ رہے ہوں۔ انہوں نے اماں کو آواز دی، بی بی آ جا، بات کرنی ہے۔ اماں کچھ لمحے کے لیے رکی رہیں، پھر باہر آ گئی۔ چہرے پر نہ حیرت تھی نہ خوشی، بس ایک اسپاٹ سا سکوت تھا۔ ابا نے صاف لفظوں میں کہا، جمعے کو زینب کا نکاح ہے، بالی سے۔ ایک لمحے کو وقت تھم گیا۔ صبا اور نائلہ بھی دروازے کے پیچھے سے سن رہی تھی۔ اماں نے بے یقینی سے پوچھا، کس سے؟ ابا بولے، میرے بھائی کے بیٹے سے، اچھا لڑکا ہے، میرا خون ہے۔ اماں نے کہا، وہ نشہ کرتا ہے، پورا گاؤں جانتا ہے۔ ابا نے غصے سے کہا، بات بڑھانے کی ضرورت نہیں، فیصلہ ہو چکا ہے، نکاح بھی ہوگا، رخصتی بھی۔ اگر انکار کیا تو تم سب کو گھر سے نکال دوں گا۔ میں نے ہمت کر کے آگے قدم بڑھایا۔ ابا، میں پڑھنا چاہتی ہوں، میرے خواب ادھورے ہیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا جیسے میں کوئی اجنبی ہوں اور بولے، خواب؟ لڑکیوں کے خواب ماں باپ کی دہلیز پر دفن ہو جاتے ہیں، بس تمہیں اپنی جگہ معلوم ہونی چاہیے۔ اماں کچھ بولنے والی تھیں کہ ابا نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ ایک بار کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ وہ چلے گئے اور ہم تینوں ماں کے گرد اکٹھی ہو گئے۔ اماں کے ہونٹوں پر خاموشی جم گئی تھی، آنکھوں میں بے بسی تیر رہی تھی۔ میں نے کہا، اماں آپ کچھ کہتی کیوں نہیں؟ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ زینب، میں کہہ بھی دوں تو وہ سنتے کب ہیں، پر تو ڈرنا مت، تو وہی زینب ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر اکیلی لڑی ہے۔ گاؤں میں بات پھیل چکی تھی، لوگ آتے، چپکے سے مبارکباد دے کر چلے جاتے۔ کسی نے نہ پوچھا کہ زینب چاہتی کیا ہے۔ جمعے کی صبح، وہی نکاح والا دن، ہمارے آنگن میں چچا کے بیٹے، محلے کے کچھ لوگ اور 2 مولوی آ گئے۔ میرے سر پر سفید دوپٹہ ڈال دیا گیا۔ میں زمین پر بیٹھی اور مولوی نے سوال دہرایا، زینب بنت خالد، کیا آپ کو بالی کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ میری زبان بند تھی، اماں کی آنکھیں آنسوں سے بھری تھیں، لیکن کسی کی مجال نہ تھی کہ انکار کرے۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار، میرا سر خود بخود ہل گیا، شاید ڈر نے، شاید مجبوری نے، یا شاید اس دھمکی نے کہ اگر انکار کیا تو سڑک پر چھوڑ دوں گا۔ میری مرضی دفن کر دی تھی۔ مولوی نے نکاح پڑھایا اور رخصتی کا اعلان بھی ہو گیا۔ میں نے ایک آخری نظر اماں پر ڈالی، ان کی آنکھوں میں صرف شکست تھی اور میرا دل جیسے اندر سے ٹوٹ گیا۔ میں سوچتی رہی، کیا میرا علم، میری قابلیت، میری محنت کسی کے لیے معنی نہیں رکھتی؟ کیا ایک نشئی کے نکاح میں ہی میری زندگی کی منزل تھی؟ گھر سے نکلتے وقت صبا نے میرا ہاتھ تھاما، آپ واپس آئیں گی نا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں بس گاڑی میں بیٹھ گئی جیسے اپنی مرضی کو پیچھے چھوڑ آئی ہوں۔ سسرال کا دروازہ میرے لیے قید خانے سے کم نہ تھا۔ جیسے ہی قدم رکھا، اندر کی ہوا بھی بوجھل لگی۔ دروازے پر بالی کھڑا تھا، آنکھیں لال، چہرے پر بدتمیزی صاف لکھی ہوئی۔ سلام کا جواب نہیں دیا، بس ایک نظر گھور کر اندر چلا گیا۔ چچی نے کمرے کی طرف اشارہ کیا، یہ ہے تمہارا کمرہ، صاف بھی خود ہی کرنا ہے، برتن بھی، کپڑے بھی، اور شوہر کا مزاج بھی۔ کمرہ چھوٹا، بند، اور کونے میں ایک پرانا سا بستر پڑا تھا۔ ایک طرف کھڑکی تھی جس کے باہر دیوار تھی۔
میں نے چپ چاپ اپنا چھوٹا سا بیگ رکھا اور پرس سے وہی کاپی نکال کر تکیے کے نیچے رکھ دی جو اماں نے جاتے وقت میرے ہاتھ میں تھمائی تھی۔ دن کا آغاز صبح کے برتنوں سے ہوتا اور رات بالی کے چیخنے چلانے پر ختم ہوتا۔ وہ اکثر نشے کی حالت میں گھر آتا، کبھی گالیاں دیتا، کبھی ہاتھ اٹھاتا۔ پہلے دن میں چپ رہی، دوسرے دن آنکھیں بند رکھی، تیسرے دن اپنے جسم کی نیلوں کو دوپٹے سے چھپا لیا۔ چچی سب جانتی تھیں لیکن دیکھ کر محظوظ ہوتی۔ ایک بار بولی، شوہر ہے، حق بنتا ہے، تم لڑکیاں بس زبان نہ چلاؤ، سب ٹھیک رہتا ہے۔ مجھے یہ بھی جلد ہی سمجھ آ گیا کہ یہاں کوئی درد پوچھنے والا نہیں۔ کھانا خود بنانا، صفائی خود کرنی، کپڑے دھونا، کپڑے سکھانا اور پھر شام کو چچی کی تانا زنی سننا معمول بن چکا تھا۔ اگر کبھی کسی دن میں تھک جاتی اور پانی پینے بیٹھ جاتی تو چچی دروازے سے آواز دیتی، آرام کرنے آئی ہو؟ سسرال میں نوکری نہیں، آرام کی جگہ ڈھونڈ رہی ہو؟ میں کچھ نہ بولتی، صرف کام کرتی اور جب سب سو جاتے تو کمرے کے دروازے بند کر کے اپنے تکیے کے نیچے سے کاپی نکال لیتی، پچھلے صفحے پلٹتی، پرانے سوال دیکھتی۔ قاضی صاحب کی آواز ذہن میں گونجتی، زینب، زندگی تمہیں دبانے کی کوشش کرے گی لیکن تمہارا علم تمہیں اٹھائے گا۔ ایک دن چچی نے میرا بیگ کھول لیا، کتابیں دیکھ کر طنزیہ مسکرائی، اب بھی پڑھتی ہو؟ شادی ہو گئی ہے، گھر سنبھالو، کتابیں تمہیں کچھ نہیں دیں گی، شوہر کی رضا ہی سب کچھ ہے۔ میں نے کتابیں واپس بیگ میں رکھی اور صرف اتنا کہا، یہی کتاب ہی ایک دن مجھے اس گھر سے آزاد کریں گی۔ شام کو بالی نشے میں آیا اور کچھ مانگا، شاید پیسے، شاید کھانا، مجھے یاد نہیں۔ میں نے کچھ نہ ہونے کا کہا تو اس نے دیوار کی طرف دھکا دیا، میری کمر سے چیخ نکلی لیکن آواز اندر ہی گھٹ گئی۔ چچی نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، خود ہی سدھر جائے گی، تھوڑی مار پیٹ سے ہی عقل آتی ہے۔ ان سب کے بیچ اماں کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا، ان کا وہ لمس، وہ دعا اور وہ وعدہ جو میں نے کیا تھا ہر دن مجھے اپنی حالت برداشت کرنے کی ہمت دیتا۔ میں نے طے کر لیا تھا پڑھائی نہیں چھوڑنی۔ میں نے اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیا تھا، صبح 4 بجے اٹھتی، پڑھائی کرتی اور فجر کے بعد سارے گھر کے کام سنبھالتی، کسی کو شک نہ ہو، اس لیے کتابیں پرانے کپڑوں کے نیچے چھپا کر رکھتی۔ جب کوئی کمرے میں آتا میں صفائی میں مصروف نظر آتی۔ ایک دن چچی نے پوچھا، تمہیں نیند نہیں آتی کیا؟ میں نے جھوٹ بولا، نہیں چچی، بس پرانی عادت ہے جلدی جاگنے کی۔ انہوں نے برا سا منہ بنایا اور چلی گئی۔ بالی کے رویے بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن اس نے گلاس مارا جو میرے ہاتھ پر لگا اور خون بہنے لگا۔ چچی کو پکارا تو وہ بولی، ہمارے گھر کے مردوں سے زبان چلاتی ہو تو یہی انجام ہوتا ہے۔ میں نے دوپٹے سے ہاتھ باندھا اور خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ وہ رات میں نے درد میں گزاری لیکن نیند نہیں آنے دی۔ کتاب کھولی اور لکھا، یہ زخم میرے جسم پر ہیں، میرے خواب پر نہیں۔ چچی کے بیٹے نے ایک دن بالی کو کہا، یہ لڑکی تو ایسے رہتی ہے جیسے کچھ بڑا کرنے آئی ہو، گھر میں بھی علم کی نمائش کرتی ہے۔ بالی نے اس بات پر پھر سے گالی دی اور دروازہ بند کر کے اندر آ گیا۔ میں سہم گئی لیکن خاموش رہی۔ اس نے چیخ کر کہا، جو سیکھا ہے وہ بھول جا، یہاں رہنے تو آنکھ نیچی رکھنی ہوگی۔ اس رات بھی میں نے چپ چاپ مار کھائی اور اس کے سونے کے بعد اٹھ کر کتاب کھولی۔ میرے ہاتھوں کی لرزش، آنکھوں کی نمی اور کمر کا درد سب کچھ چپ چاپ بیٹھا تھا، لیکن میرا قلم چلتا رہا۔ میں نے پھر لکھا، میری ہڈیوں میں درد ہے پر دماغ میں روشنی ہے۔ مہینے گزرے، حالات ویسے ہی رہے، پر اب میں کتابوں کے ساتھ نہیں، خوابوں کے ساتھ جینے لگی تھی۔ میں جان چکی تھی کہ یہ سب وقتی ہے، وہ جو اندر جلا رہا ہے وہ مستقل ہے۔ اور ایک دن میں نے دل میں کہا، میں جسم سے زخمی تھی مگر خواب سلامت تھے۔ امتحان کی تاریخ قریب آ رہی تھی اور میرے اندر جیسے ایک گھنٹی بجنے لگی تھی۔ ہر دن کا ایک ایک لمحہ اب قیمتی ہوتا جا رہا تھا۔ بالی کا رویہ اب بھی وہی تھا، نشہ، گالیاں، بے اعتنائی۔ چچی کی آنکھوں میں مسلسل شک جھلکتا رہتا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اگر میں کچھ دنوں کے لیے اماں کے پاس نہ گئی تو یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں نے چچی سے کہا، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، 2 دن کے لیے ان کے پاس جانا ہے۔ چچی نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے کچھ جاننا چاہتی ہو، پھر بولی، ہمیں بھی سکون چاہیے، جا، پر 2 دن سے زیادہ نہ لگانا۔ میں نے حامی بھری اور جلدی جلدی چند کتابیں کپڑوں کے نیچے چھپا کر بیگ میں رکھ لی۔ گھر پہنچی تو اماں دروازے پر کھڑی تھیں، جیسے انہیں میرا آنا پہلے سے معلوم تھا۔ مجھے گلے لگا کر بولی، آ گئی بیٹی، میں تو روز دعا کرتی تھی کہ تو کسی بہانے آ جائے۔ میں نے بیگ رکھا اور کہا،
اماں، امتحان کا وقت آ گیا ہے، تیاری مکمل ہے، بس دعا چاہیے۔ اماں نے میری پیشانی چومی۔ تیرے لیے تو دل سے نکلی ہر دعا ایک ہتھیار ہے۔ صبا اور نائلہ نے میری کتابیں دیکھ کر شور مچایا۔ آپ ہی کا میدان آ گیا، اب تو ہم سچ میں جشن منائیں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگلے دن صبح فجر کے بعد میں نے کتابیں پھیلائیں، گاؤں کے پرائمری اسکول کے پاس قاضی صاحب سے آخری رہنمائی لی۔ وہ بولے، زینب، اب جو باقی ہے وہ صرف اعتماد ہے۔ تم نے جو بیج بویا ہے اب اس کا پھل لینے کا وقت ہے۔ امتحان کا پہلا دن آیا۔ میں نے سفید کپڑے پہنے، دوپٹہ لیا اور اماں کے ہاتھ چوم کر نکلے۔ گاؤں سے شہر کا سفر بس میں بیٹھی کئی دعائیں لبوں پر تھیں۔ ہال کے باہر جب اپنا رول نمبر دیکھا تو ایک عجیب سی کپکپی بدن میں دوڑ گئی، جیسے سب کچھ اس دروازے کے پار تھا۔ پہلا پرچہ جنرل نالج کا تھا۔ پرچہ کھولا، کئی سوال وہی تھے جو قاضی صاحب نے دیے تھے۔ قلم ہاتھ میں لیتی ایسا لگا جیسے سب کچھ ذہن میں موجود ہو۔ پہلا پرچہ مکمل ہوا، دوسرا دن آیا، پھر تیسرا۔ ہر دن، ہر سوال، ہر لمحہ جیسے میری زندگی کی بازی تھی۔ امتحان کے بعد جب گھر لوٹی تو اماں کے چہرے پر سکون تھا، لیکن میں جانتی تھی اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ نائلہ بولی، آپ کی آنکھوں میں تھکن ہے لیکن چہرے پر روشنی بھی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کیونکہ دل جانتا ہے میں نے اپنا سب کچھ لگا دیا ہے۔ 2 دن بعد میں نے واپس سسرال جانے کا فیصلہ کیا۔ اماں نے کہا، یہاں کچھ دن اور رہ جا، ابھی تیرا دل لگا ہوا ہے، ذہن تھکا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، اماں، وہ لوگ زیادہ دنوں کی غیر موجودگی پر سوال کریں گے۔ میرا امتحان ختم ہوا ہے مگر وہاں میرے شک کی فہرست شروع ہو سکتی ہے۔ اماں نے بیگ تھام کر کہا، تو جا، لیکن یاد رکھ ہم سب تیرے ساتھ ہیں، جو کچھ بھی ہو کبھی جھکنا مت۔ میں سسرال پہنچی تو چچی کا چہرہ سخت تھا۔ انہوں نے بیگ کھولا، کچھ نہ کہا، پر نظر جیسے سب پڑ رہی تھی۔ بالی نے کچھ نہیں پوچھا، بس کمرے میں جا کر سو گیا۔ شاید اسے پرواہ ہی نہ تھی۔ اب میں انتظار میں تھی، نتیجہ کب آئے گا، کیا ہوگا، کیا میری محنت رنگ لائے گی؟ میں نے دن رات کی محنت کی تھی، نیند قربان کی تھی، جسمانی اذیت برداشت کی تھی۔ یہ نتیجہ صرف امتحان کا نہیں، میری زندگی کا فیصلہ تھا۔ ایک دن چچی بولی، کہیں تو نہیں گئی تھی ان دنوں میں؟ کچھ چھپا تو نہیں رہی؟ میں نے مسکرا کر کہا، بس اماں کے پاس گئی تھی، ان کی طبیعت خراب تھی۔ انہوں نے تیز لہجے میں کہا، ہم سب جانتے ہیں تمہارے ارادے، لیکن سن لو، اس گھر کی بہو کتابوں سے نہیں چولہے سے جانی جاتی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس دل ہی دل میں کہا، جلد وقت بدلے گا اور تب تمہیں بھی میری خاموشی کی زبان سمجھ آئے گی۔ بالی اب ویسا ہی تھا، کچھ نہ پوچھتا، کچھ نہ کہتا، پیسے نہ ملے تو ہاتھ اٹھاتا، ورنہ سوتا رہتا۔ میں سب سہتی رہی، لیکن اندر کہیں ایک لکیر اور گہری ہو گئی تھی۔ اب برداشت آخری مرحلے پر تھی، نتیجہ اس لکیر کا رخ طے کرنے والا تھا۔ میں روز صبح اخبار پڑھتی، ویب سائٹ چیک کرتی، قاضی صاحب سے بات کرتی۔ ایک دن صبا نے فون پر بتایا، آپی، لگتا ہے نتیجہ کل آ جائے گا، استاد کہہ رہے تھے لسٹیں فائنل ہو گئی ہیں۔ اس رات میں جاگتی رہی، دل میں بے چینی، دماغ میں ہزار خیال۔ اگلے دن صبح جیسے ہی میں نے فون اٹھایا، قاضی صاحب کا پیغام تھا، زینب، ویب سائٹ چیک کر اور اپنے آپ پر فخر کر۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ ویب سائٹ کھولی، رول نمبر ڈالا، اسکرین پر پہلا نام ہی میرا تھا، زینب بنت خالد۔ میں وہیں بیٹھ گئی، فون ہاتھ سے گر گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں روئی نہیں، صرف مسکرائی، کیونکہ مجھے یقین تھا میرے امتحان کا نتیجہ میری زندگی کا فیصلہ تھا، اور فیصلہ آ چکا تھا۔ کامیابی کی خبر گھر تک پہنچتے ہی جیسے پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ قاضی صاحب نے اسکول کے باہر کھڑے ہو کر سب کو بتایا، ہماری زینب CSS پاس کر گئی ہے، ٹاپرز میں آئی ہے۔ استاد، شاگرد سب حیران، سب خوش۔ گاؤں کی عورتیں اب وہی نام لیتی تھیں جسے کچھ مہینے پہلے طرز کی نظر سے دیکھتی تھیں۔ اماں کے ہاتھ جیسے کانپ رہے تھے جب صبا نے ان کا فون پکڑایا، امی، آپ ہی پاس ہو گئی ہیں۔ اماں نے بس زمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، الحمدللہ، میری بیٹی کامیاب ہو گئی۔ میرے لیے یہ سب ایک خواب جیسا تھا۔ میں نے زندگی کے ہر موڑ پر قربانی دی تھی، خوابوں کو بچا کر رکھا، خاموش رہ کر سہا، اور آج وہ سب قربانیاں رنگ لے آئی تھیں۔ CSS کی حتمی لسٹ جاری ہوئی تو میرا نام پہلے 5 امیدواروں میں تھا۔ نہ صرف پاس ہوئی بلکہ ٹاپ کر گئی۔ فون مسلسل بج رہا تھا،
کچھ انجان نمبر، کچھ پرانے استاد، کچھ وہ لوگ جنہوں نے سالوں پہلے کہا تھا لڑکیاں خواب نہیں دیکھتی، کام کرتی ہیں۔ ٹریننگ کے لیے شہر جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک اور کام رہ گیا تھا۔ اماں سے ملنے جانا تھا۔ سسرال میں چچی نے خبر سن لی تھی۔ خاموش تھی، کچھ بولی نہیں، لیکن ان کے چہرے پر وہی خفگی تھی۔ بالی کو فرق نہیں پڑا۔ میں نے سامان اٹھایا، چچی سے اجازت لی اور نکل پڑی۔ گھر پہنچی تو صحن میں صبا اور نائلہ نے دوپٹہ بچھا رکھا تھا، جیسے کوئی مہمان آنے والا ہو۔ اماں دروازے پر کھڑی تھی، مگر ان کے برابر میں ایک اور چہرہ تھا، میرے ابا۔ میں ایک لمحے کو رک گئی، قدم جیسے رک گئے تھے۔ وہی چہرہ جو برسوں میرے خوابوں میں خالی جگہ کی طرح موجود رہا۔ اماں نے آنکھوں سے اشارہ کیا، آجا بیٹی، وہ تجھے دیکھنے آئے ہیں۔ میں آہستہ سے آگے بڑھی۔ ابا نے نظریں نیچی کی ہوئی تھیں، پھر میری طرف دیکھا اور بولے، معاف کر دے بیٹا، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ بیٹیاں بھی مان ہوتی ہیں۔ میں نے خود ہی اپنا مان توڑ دیا تھا۔ ان کی آواز میں وہ رونق نہیں تھی جو برسوں پہلے سنی تھی۔ اب کی بار وہ تھکے ہوئے لگ رہے تھے، شاید ٹوٹے ہوئے بھی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، انہوں نے سر ہلایا۔ میں خاموشی سے قریب گئی اور ابا کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ بولے، جب سب لوگ مجھے آ کر کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی نے پورے علاقے کا نام روشن کر دیا ہے، تو میرا سر جھک جاتا ہے، شرم سے نہیں، فخر سے۔ مگر پھر وہ شرم بھی آ جاتی ہے جو تمہیں نہ پہچاننے کی ہے، تمہیں چھوڑ دینے کی ہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا، ابا، آپ نے جو کیا وہ میرے لیے اذیت تھی، لیکن شاید وہی اذیت میری طاقت بن گئی۔ انہوں نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، کیا تم مجھے معاف کر دے گی؟ میں نے ان کا ہاتھ تھاما۔ میری ماں نے آپ کو معاف کر دیا، تو میرے پاس انکار کا حق کہاں؟ اماں مسکرا دی۔ صبا تالیاں بجا رہی تھی۔ نائلہ نے میرا بیگ اٹھا لیا۔ آپی، اب آپ ہمیں بھی پڑھائیں گی نا؟ میں نے کہا، تم سب کو پڑھاؤں گی، لیکن پہلے اماں کو اپنے ساتھ شہر لے جاؤں گی۔ ابا بولے، بیٹی، مجھے خود پر فخر ہے، تو صرف میری بیٹی نہیں، اس علاقے کی پہچان ہے۔ میں نے کہا، جس باپ نے مجھے چھوڑا، آج وہ میرا فخر محسوس کر رہا تھا، بس یہی کافی ہے۔ ٹریننگ کی تیاری شروع ہو گئی۔ گاؤں کے ہر دوسرے گھر میں میرا نام لیا جا رہا تھا۔ دکان پر، اسکول میں، مسجد کے باہر، ہر جگہ لوگ کہتے، وہی زینب جسے اس کے باپ نے چھوڑ دیا تھا، آج اسسٹنٹ کمشنر بن گئی ہے۔ قاضی صاحب نے مجھے ایک پرانا قلم تحفے میں دیا۔ یہ میرا قلم ہے، میں نے کبھی اسے اپنے بچوں کو نہیں دیا، لیکن تو میرے لیے اپنے جیسی ہی ہے۔ ٹریننگ سے ایک دن پہلے میں نے گاؤں کے چھوٹے سے مدرسے میں جا کر دعا کی، خاموشی سے سر جھکایا اور پھر ماں کے گلے لگ کر کہا، یہ سب آپ کے صبر کا پھل ہے۔ رات گئی ابا نے ایک بات کہی، بیٹی، اگر میں پہلے سمجھ جاتا کہ بیٹی بھی گھر کا سہارا بن سکتی ہے، تو شاید میں وہ شخص نہ بنتا جو تمہارے راستے کی دیوار بنا۔ میں نے جواب دیا، ابا، دیواریں گرا دی جاتی ہیں، لیکن جو پل بنتے ہیں وہ نسلوں تک چلتے ہیں۔ آپ اب ہمارے پل ہیں، دیوار نہیں۔ اگلے دن میں شہر روانہ ہوئی۔ اماں نے دوپٹہ باندھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ جا بیٹی، اب تیری اڑان کوئی روک نہیں سکتا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میں نے آخری بار صحن کو دیکھا، جہاں ایک دن میں کتابیں چھپا کر پڑھا کرتی تھی، آج اسی صحن سے افسر بن کر نکل رہی تھی، اور میرے پیچھے وہی باپ کھڑا تھا جس نے ایک زمانے میں کہا تھا، بیٹیاں کچھ نہیں کر سکتی۔ آج وہ میرے ساتھ کھڑا تھا، چپ چاپ پر فخر سے سر بلند کیے ہوئے۔ ٹریننگ مکمل ہو چکی تھی، نئے عہدے، نئی ذمہ داری اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ دفتر کا کمرہ، باہر لگی نیم پلیٹ جس پر زینب خالد اسسٹنٹ کمشنر لکھا تھا، مجھے ہر روز یہ یاد دلاتی تھی کہ میں کہاں سے چلی تھی اور کہاں پہنچ گئی ہوں۔ لیکن دل کے کسی کونے میں اب بھی کچھ باقی تھا، ایک پرانی پرچھائیں، ایک ادھورا رشتہ۔ اماں میرے ساتھ شہر میں رہتی تھیں، صبا اور نائلہ بھی پڑھ رہی تھیں۔ ابا کبھی کبھار فون کرتے، زیادہ تر چپ رہتے، کبھی کبھار ایک دو باتیں، لیکن ایک دن وہ خود آئے، آفس کے باہر انتظار کر رہے تھے۔ سفید کرتا، جھریوں بھرا ہاتھ اور آنکھوں میں ایک ایسا اضطراب جو برسوں کے بعد بھی کم نہ ہوا تھا۔ میں نے انہیں کمرے میں بلایا، وہ بیٹھے نہیں، کھڑے رہے جیسے کوئی مجرم ہو۔ بولے، بیٹی، اب لفظ بھی چھوٹے لگتے ہیں۔ جو کچھ تم نے سہ کر حاصل کیا، وہ میں نے صرف چھیننے کی کوشش کی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس چائے کا کپ ان کی طرف بڑھایا۔ انہوں نے کپ نہیں لیا، بولے،
زینب، مجھے معلوم ہے میں ابا کہلانے کے قابل نہیں، پر ایک باپ ہوں اور باپ کا دل آخر میں جا کر نرم ہو ہی جاتا ہے۔ میں نے کہا، دل اگر وقت پر نرم ہو جائے تو بہت سے رشتے بچ سکتے ہیں۔ ابا خاموش ہو گئے، پھر کچھ لمحوں بعد آہستہ سے بولے، دونوں بیٹے جن پر سب کچھ لٹا دیا، وہ اب ساتھ نہیں، نشے میں مبتلا ہیں اور ہمیں بھی گھر سے نکال دیا ہے۔ میں نے نظریں جھکائیں۔ آپ کو اب سمجھ آیا کہ اولاد کی قدر کیا ہوتی ہے؟ وہ آہستہ سے بولے، میں یہ کہنے نہیں آیا کہ تم ہمیں سنبھالو، میں تو بس معافی مانگنے آیا ہوں۔ کمرے کی دیواروں پر خاموشی گونج رہی تھی۔ ابا کا ہاتھ کپ کپاتا ہوا آگے بڑھا۔ میں نے وہ ہاتھ تھام لیا۔ ابا، آپ نے جو کیا وہ میرے لیے ایک زخم ضرور تھا، پر وہی زخم میرا ہنر بن گیا۔ ابا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ بولے، تم نے بدلہ نہیں لیا، شکر ہے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، بدلہ لینے والی بیٹیاں نہیں ہوتی، سبق دینے والی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اگلے دن میں نے اماں سے بات کی۔ بولی، زینب، معافی بڑی چیز ہے اور شفا تو معافی میں ہی چھپی ہوتی ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ابا اور ان کی بیوی کو اپنے ساتھ ہی رکھیں گے۔ سرکار کی طرف سے ملے سرکاری گھر میں 2 اضافی کمرے تھے۔ میں نے سب انتظام کیا۔ جب ابا اور ان کی بیوی وہاں پہنچے تو وہ حیران تھے۔ چچی، جس نے کبھی میرا تمسخر اڑایا تھا، خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اماں نے ان کے لیے پانی نکالا اور بولی، ہم سب انسان ہیں اور انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں معاف کرنے والا بلند ہوتا ہے۔ چچی نے پہلی بار میری طرف دیکھا اور کہا، زینب، تم وہ نکلی جس کی ہم نے کبھی قدر نہیں کی۔ میں نے کہا، قدر وہی کرتا ہے جو عقل رکھتا ہے، باقی تو نصیب کا کھیل ہے۔ آہستہ آہستہ ماحول بدلنے لگا۔ ابا کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ چچی اماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی اور صبا و نائلہ دونوں ان سے ادب سے پیش آتی تھیں۔ گھر میں تلخی کی جگہ پہ ایک عجیب سا سکون آ گیا تھا۔ ایک دن ابا میرے آفس آئے، مجھے کام کرتا دیکھتے رہے، پھر بولی، بیٹی، کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک دن تیرا نام میرے فخر کا باعث بنے گا۔ میں نے جواب دیا، ابا، فخر وہ ہوتا ہے جو وقت پر محسوس کیا جائے، تاخیر سے وہ صرف شرمندگی رہ جاتی ہے۔ انہوں نے ہلکا سا سر جھکا لیا۔ میں نے اپنی فائل بند کی، ان کی طرف دیکھا اور کہا، لیکن آپ کی شرمندگی نے مجھے انسان بنایا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں بھی عام سی لڑکی بن کر رہ جاتی۔ وہ مسکرائے، جیسے برسوں بعد دل سے کوئی بوجھ ہٹا ہو۔ اس رات اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، زینب، تو نے ہمیں سکھا دیا کہ معافی سے بڑی کوئی شے نہیں۔ میں نے کہا، اماں، جس دل میں شفا نہ ہو وہ معاف کر بھی دے تو خالی ہی رہتا ہے۔ میں سوچتی رہی، اگر میں بھی بدلہ لیتی تو کیا ابا میرے سامنے یوں سر جھکا سکتے تھے؟ اگر میں بھی وہی نفرت لوٹاتی تو کیا یہ رشتہ کبھی دوبارہ جڑ سکتا تھا؟ میری کامیابی، میری ماں کی قربانی، میری بہنوں کا حوصلہ، سب نے مل کر جو کچھ بنایا تھا وہ صرف ایک عہدہ نہیں، ایک نظریہ تھا، اور اسی نظریے کے ساتھ میں نے اپنے ماضی کے سب زخموں پر مرہم رکھا۔ میں نے بدلہ نہیں لیا، سبق دیا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بیٹیاں وہ چراغ ہوتی ہیں جو اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتی ہیں۔ افسر کی حیثیت سے میری پہلی تعیناتی میرے اپنے ہی علاقے میں ہوئی۔ وہی گاؤں، وہی گلیاں، وہی چہرے جن کے درمیان میں ایک عام سی لڑکی کی طرح پلی بڑی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب وہی زینب جس کے خوابوں پر کبھی تانے برسائے گئے، اب سرکاری کار میں باڈی گارڈ کے ساتھ سرکاری دورے پر آ رہی تھی۔ گاڑی جب گاؤں کے حدود میں داخل ہوئی تو راستے میں کچھ بچے ہاتھ ہلا رہے تھے، کچھ عورتیں دروازوں پر کھڑی تھیں۔ وہ سب مجھے دیکھ رہے تھے، جیسے مان رہی ہوں کہ واقعی زینب وہی ہے جس کا چرچا اخباروں اور خبروں میں ہو رہا ہے۔ اسکول کا میدان سجایا گیا تھا، بینر لگے تھے، خوش آمدید زینب خالد صاحبہ، اسسٹنٹ کمشنر۔ یہ وہی اسکول تھا جہاں میں نے پہلی بار پوزیشن لی تھی، جہاں پہلی بار اپنے خوابوں کو لفظوں میں ڈھالا تھا۔ پرنسپل صاحب نے اسٹیج پر میرا تعارف کروایا۔ جب مائک میرے سامنے آیا تو سب چپ ہو گئے۔ ایک لمحے کو میں نے اپنی ماں، صبا، نائلہ اور ابا کو دیکھا، سب پہلی قطار میں بیٹھے تھے۔ میں نے مائک تھاما اور کہا، آج یہاں آ کر میرے دل میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ جو کہنا چاہتی ہوں، اور شاید آج پہلی بار کہنے کا موقع ملا ہے۔ میدان میں مکمل خاموشی تھی۔ میرا نام زینب ہے، وہی زینب جو کبھی اس گاؤں کی گلیوں میں کتابیں چھپا کر چلتی تھی تاکہ لوگ طنز نہ کریں، وہی زینب جو تانوں کے سائے میں جیتی تھی صرف اس لیے کہ وہ بیٹی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے،
कुछ सरों पर चादरें थीं, कुछ बूढ़े हाथ कानों के पीछे रखे सुनने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ हर घर में एक ज़ैनब है। कहीं वो तालीम के लिए तरस रही है, कहीं उसे खामोश रहने की तरबियत दी जा रही है, और कहीं उसे बोझ समझकर एक कमरे में बंद किया जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, बेटी बोझ नहीं, बुनियाद होती है। तालियां बजने लगी, लेकिन मैं रुकी नहीं। मैं उन माँ बाप को सलाम पेश करती हूँ जो बेटियों के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन मेरा सवाल उनसे भी है जो बेटियों को छुपाते हैं, जिन्हें बेटे ना होने का ताना बनाते हैं। क्या बेटे ही सब कुछ है? क्या बेटियों के ख्वाब कोई कीमत नहीं रखते? इस बार मजमे में गहरी खामोशी छा गई। मेरे बाप भी आज यहीं मौजूद हैं। वो जो कभी समझते थे कि बेटियां नसीब की कमज़ोरी हैं, आज वो मेरी कामयाबी पर खुश हैं, और मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, आपने मेरे पर काटे, लेकिन मैंने उड़ना फिर भी सीख लिया। अब्बा की आंखों से आंसू रवां थे। अम्मा ने उनके हाथ थामे और सर झुकाकर आंखें बंद कर ली। मैं ये बात यहाँ इसलिए कह रही हूँ ताकि अब किसी घर में कोई ज़ैनब अपनी काबिलियत को छुपा कर न जिए। अब कोई माँ अपनी बेटी के लिए शर्मिंदा ना हो। अब कोई बाप बेटी की पैदाइश पर मुंह न मोड़े। मैंने अपने अल्फाज का वज़न महसूस किया, क्योंकि वो सिर्फ जुमले नहीं थे, ज़िंदगी के भारी तजुर्बे थे। अब कोई ज़ैनब चुप करके कामयाब ना हो। बाप बेटी का पहला मुहाफ़िज़ हो, वो पहला हाथ जो उसे गिरने से बचाए, पहला कंधा जो उसे सहारा दे, और पहला फ़ख्र जो उसे आगे बढ़ने का हौसला दे। मजमा खड़ा हो गया, हर तरफ तालियां और आंखों में नमी। मैंने माइक रखा, स्टेज से नीचे उतरी और सीधी अम्मा के पास गई। उनके कदम चूमे और गले लगाया। बोली, आज तेरा सर बुलंद नहीं हुआ, पूरी नस्ल की बेटियों का सर ऊंचा हुआ है। अब्बा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। बेटा, आज तूने मेरे जैसे कितने ही बापों को आईना दिखा दिया है। मैंने कहा, अब्बा, आईना अगर सच दिखाए तो इंसान बदल जाता है, झूठ दिखाए तो टूट जाता है। मुझे वो दिन याद आया जब इसी गांव में लोगों ने कहा था, लड़की है, घर ही संभालेगी। आज उन्हीं लोगों के लबों पर मेरे लिए दुआएं थीं। उस रात गांव में चरागा था। लोगों ने अपने घरों के बाहर लाइट्स लगाई। बच्चे गलियों में दौड़ रहे थे। सबा ने कहा, आप ही, ये सिर्फ आपकी कामयाबी नहीं, ये हम सब की उम्मीद है। नाइला बोली, अब अगर कोई हमें बेटी कहकर हल्का समझेगा तो हम उसका जवाब तुम्हारी तरह देंगे। मैंने उन दोनों को गले लगा लिया। अम्मा ने कहा, अब ये पैगाम हर बेटी के दिल तक पहुंचाना है। और मैं जानती थी मेरी कहानी अब सिर्फ मेरी नहीं थी, ये उन सब की थी जो खामोश थी, दबाई गई थी और रास्ता तलाश कर रही थी। मेरी कोशिश यही थी कि उनके लिए वो रास्ता बन जाऊं जो मेरे लिए कभी किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि अब कोई ज़ैनब चुप करके कामयाब ना हो, बाप बेटी का पहला मुहाफ़िज़ हो। और ये पैगाम था जो मैं अपनी कहानी के आखिरी सफ़े पर छोड़ कर जा रही थी। बेटियां बोझ नहीं, ताकत होती हैं, बस उन्हें मान और मौका चाहिए। जो वालिदैन बेटियों का साथ देते हैं वो नस्लों की तकदीर बदल देते हैं। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं ऐसी ही एक सबक आमूज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।